مشرق وسطی میں جنگ کے باعث توانائی بحران کا خدشہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہفتہ وار جاری کرنے کی تجویز، توانائی کی بچت کے لیے آن لائن کام کو ترجیح دینے پر غور، اوگرا کی پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی پر سخت کارروائی کی سفارش۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ملائیشیا کے وزیراعظم کا ٹیلی فونک رابطہ، وزیراعظم کا ایران کے خلاف اسرائیل کے حملوں پر شدید تشویش کا اظہار، برادر خلیجی ممالک کے خلاف حملوں کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی پر اظہار تشویش، شہباز شریف کا اقوام متحدہ چارٹر اور عالمی قانون کے تحت تمام ریاستوں کی خود مختاری کے احترام پر زور، کہا تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں، دشمنی ختم کریں اور اپنے اختلافات کو سفارتکاری اور بات چیت کے ذریعے حل کریں، دونوں رہنماؤں کا مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کا چھٹا روز، تہران، خراسان، کرمانشاہ اور تبریز میں بمباری، شہداء کی مجموعی تعداد 1097 ہو گئی۔ لبنان میں فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری، حماس رہنما سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ ایران کا میزائلز اور ڈرون سے نیا جوابی حملہ، یو اے ای، قطر اور عراق میں امریکی اڈوں پر مزید میزائل داغ دیے، کویتی بندرگاہ کے قریب دھماکہ، کارگو ٹینکر سے تیل لیکیج کی اطلاع، ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا امریکی اڈوں پر حملوں میں اب تک 500 امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کا دعویٰ۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی کارروائیاں جاری، کندھار میں افغان طالبان کی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا، آرندو سیکٹر میں افغان طالبان کا مرکز ملیا میٹ، بزدل افغان طالبان پوسٹوں پر اسلحہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور، گزشتہ رات چمن، جوب، قلعہ سیف اللہ اور نوشکی سیکٹر 41 پوسٹوں کو چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ میں اپوزیشن کے شدید احتجاج کے دوران نیشنل احتساب بیورو ترمیمی بل 2026 منظور، چیئرمین نیب کی مدت میں 3 سال کی توسیع ہوگی، اسحاق ڈار نے کہا پی ٹی آئی دور میں آنن فانن 50 قوانین منظور ہو جاتے تھے، وفاقی آئینی عدالت کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف 2 اپیلوں کا حق ہوگا، سینیٹر علی ظفر نے کہا آئینی عدالت کا قیام صرف سیاسی مقاصد اور مخصوص مقاصد پر اثر انداز ہونا ہے۔ اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی قطر کے سفیر علی بن مبارک سے ملاقات، پاک افغان کشیدگی، ایران پر امریکہ اور اسرائیل جنگ کے بارے میں تفصیلی گفتگو، امیر جماعت اسلامی نے ماضی میں افغانستان اور غزہ کے حوالے سے قطر کی پالیسی کو سراہا، کہا پالیسی سے عالمی سطح پر قطر کے وقار میں اضافہ ہوا، امید ہے قطر پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی ختم کرنے میں مصالحانہ کردار ادا کرے گا، ہم اس تنازع کو دونوں ممالک کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ قطر کے سفیر کی دونوں ممالک کے درمیان عوامی سطح پر تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔